انٹیگریٹی کوئی بھی شخص کتابوں میں نہیں سیکھ سکتا، یہ وہ چیز ہے جو آپ گھر میں سے سیکھ کر آتے ہیں۔ تو یہ تجربہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کا، آپ کے کردار کا، آپ کے نظریات کا حصہ بن جاتا ہے۔ بیوروکریسی میں ایک معاملہ بہت پریشان کن ہے۔ بیوروکریسی کہتے ہیں اسٹیٹس کو اور یہ ایک قابل غور بات ہے کہ جب بھی کوئی افسر بیوروکریسی میں، حکومتی اداروں میں کوئی جدت بھری بات کرتا ہے، کوئی نئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے کام کو نئے طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ اس وقت افسر کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کیا ایسا کرے کہ قانون بھی اس کے پیش نظر رہے، قانون کی بھی پاسداری پوری طرح سے ہو اور جدت کو بھی رواج دیا جا سکے۔ 20 سال پہلے جب میں سول سروس کا حصہ بنا تو آیا تو میں سول سروس میں وہی خواب آنکھوں میں سجا کے تھا جو ہر اس نوجوان کی آنکھوں میں ہوتے ہیں جو بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن جب اس منزل کو پا لیا تو یہ معلوم ہوا کہ اس خار گزار میں ابھی اور بہت سے مرحلے ایسے ہیں جن کو ابھی پار کرنا ہے اور ابھی اور بہت سی منزلیں ہیں جن پر پہنچنا ہے۔ جب میں CSS کر کے ملتان سے نکلنے لگا تو والد صاحب نے جاتے جاتے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی حکایت سنا کر ہدایت کی کہ راستے میں راہزن ضرور ہوں گے، تو لٹ جانے کے خوف سے سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور 2 باتیں اور انہوں نے کی کہ رزق حلال کو اپنا شعار بنانا اور ہو سکے تو خدمت کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ میں نے اپنے والد صاحب کی تصویر اپنے دفتر میں لگا رکھی ہے اور والد صاحب کی تصویر شاید دیکھ رہی ہے کہ میں ان کی ہدایت کے مطابق کام کر رہا ہوں یا نہیں۔ چیلنجز کی نوعیت ہمیشہ مختلف ہوتی ہے۔ کچھ چیلنجز ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں جن پر آپ کو اپنے اہلکاروں کو، اپنے افسروں کو 1-on-1 بیسس پر قائل کرنا پڑتا ہے اور انہیں بتانا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ایک دوسری کیفیت چیلنجز کی جو ہے ان کا دائرہ وسیع ہے، اس پر آپ قومی معاملات کو ذہن میں رکھ کر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، تو ان دونوں معاملات کی سوچ بچار میں دن گزرتا ہے۔ اگر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے دیکھا جائے جہاں سے ہمارے سول سرونٹ نکلتے ہیں اور ایک بیوروکریسی کی ایک بہت بڑی بیس جو یہاں سے فاؤنڈیشن رکھی جاتی ہے، تو ہمارے لیے بھی انسپائرنگ تھا کہ سر بہت انٹیلچ ہو کے کام کرتے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے 3-4 سال قبل ہمارے 2 حاضر سروس ملازمین کی ڈیتھ ہوئی جن کو فیملی پیکیج نہیں ملا تھا۔ انہوں نے رات، ان کو ہم نے نوٹس میں لائی یہ بات، انہوں نے رات دن ایک کر کے ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈوین اور فائنانس سے فنڈ حاصل کیا۔ انہوں نے 2 بیواؤں کو، انہوں نے ایک کو 50 لاکھ اور ایک کو 20 لاکھ رقم کی ادائیگی کی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا۔ مختار پارس صاحب کی شخصیت بہت زیادہ اگریسو ہے دیکھنے میں، بٹ بائی دا ٹائم جب ہماری انٹریکشن بڑھی تو ہم نے پایا کہ مختار پارس صاحب میں ایک شفیق باپ کی طرح کی خوبیاں بھی موجود ہیں۔ چونکہ یہ پورا پنڈی ڈویژن جو ہے ان کے زیر اثر تھا، تو جہاں ڈویژن میں کسی جگہ کوئی پرابلم آئی تو آپ نے اپنے افسران کے ساتھ بھی بات کی، اپنے پیئرز کے ساتھ بھی بات کی اور اس پرابلم کو سالو کرنے میں ایز اے بردر بھی رول ادا کیا۔ ایک ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ کے زیر سایہ جتنے لوگ ہیں آپ ان پر نگہبانی کریں اور ان پر ایک مشاہدہ رکھیں کہ وہ کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کا دھیان رکھنا بھی آپ پر فرض ہے۔ نوجوانوں کے لیے راہیں کھلی ہیں، یہاں پر اچھے نوجوانوں کی، قابل نوجوانوں کی، ہوش مند نوجوانوں کی شدید ضرورت ہے۔ بس ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ سول سروس کا حصہ بن جائیں اور یہاں پر خدمت کے لیے آ جائیں تو پھر آپ کو ایک چیز اپنے آپ کو بتانا پڑے گی کہ شاید آپ یہاں پر معیشت کے وہ پہلو نہ دیکھ پائیں جو ایک بزنس مین دیکھ سکتا ہے یا جو ایک کاروباری لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو خدمت پر زیادہ توجہ کرنی پڑے گی اور اس توقع کو کہ یہ سروس آپ کی معیشت کو بہتر کر دے گی، یہ ممکن نہیں ہوگا۔